السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4101۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اس کی تصدیق قرآن میں بھی ہے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ عز و جل تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی لوگ کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، یعنی یہ لوگ کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور یہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ یزید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ نے سچ کہا۔ ایک اور حدیث 4102۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج و چاند دونوں نور ہیں، دونوں جہنم میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے، یعنی دوزخ والوں کو ان کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 4104۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی طاقت رکھتا ہے کہ وہ قل ہو اللہ احد رات میں 3 مرتبہ پڑھے، اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4107۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، ایسا محسوس ہوگا جیسے بکری کا بچہ ہے یا اونٹ ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے آدمی، میں بہت بہتر تیرا مد مقابل ہوں، وہ کام دیکھ جو تو میرے لیے کرتا تھا، میں اس کا تجھے بدلا دوں گا، وہ کام بھی تو دیکھ جو تو میرے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا تھا، وہ تجھے بدلا دے جس کے لیے تو وہ کام کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4108۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے، گویا اس نے غصہ کیا، محروم وہ ہوتا ہے جو اپنی وصیت سے محروم کیا گیا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4110۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے دین میں سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان پہ فرض کی وہ نماز ہے، اور جو آخرت تک باقی رہے گی وہ بھی نماز ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں سے جس کا حساب لے گا وہ بھی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندوں کی نمازوں میں نظر کرو، بس اگر وہ پوری ہیں تو پوری لکھو، اور اگر پوری نہیں تو دیکھو کہ کیا ان کی نفل نمازیں ہیں۔ اگر میرے بندے کی نوافل ہیں تو فرائض کو نوافل سے پورا کرو۔ اس کے بعد فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کی زکوٰۃ مکمل ہے، اگر زکوٰۃ مکمل ہے تو مکمل لکھو، اگر ناقص ہے تو دیکھو نفلی صدقات ہیں، بس اگر نفلی صدقات ہیں تو اس کی زکوٰۃ کو اس سے مکمل کر کے لکھو۔ ایک اور حدیث ہے 4111۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح سے طلوع آفتاب تک ذکر کرنے والی قوم یا گروہ کے ساتھ میرا بیٹھنا میرے نزدیک زیادہ پسند ہے ہر اس چیز سے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4112۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصر کی نماز سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے بنو اسماعیل سے 8 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4114۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی اپنے دل میں کوئی بات پاتا ہے تو اس کو اپنی زبان پر
لانے سے بہتر سمجھتا ہے کہ وہ آسمان سے گر کر ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان ہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4115، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے میرے بیٹے اس گھر والوں سے میرے لیے وضو کا پانی مانگو۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہمارے پاس مردار کے چمڑے کا ڈھول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کیا تم نے اس کو دباغت دی؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دباغت اس کو پاک کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4117، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوابوں کے لیے باطن بھی ہوتا ہے، اس کو صیغہ راز رکھو اور اس کا نام رکھو، اور خواب کی تعبیر وہی کرے جو پہلے معبر بتائے۔ ایک اور حدیث ہے 4120، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ، بے شک اہل نار جہنم میں روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہرے پہ ہوں گے، گویا کہ نشانات ہیں یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، اس سے خون کے آنسو جاری ہو جائیں گے یہاں تک کہ چشمے جاری ہوں گے، اگر اس میں کشتیاں چلائیں تو کشتیاں چلنا شروع ہو جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 4122، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قل هو اللہ احد پڑھے کیونکہ اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے؟ فرمایا لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور سردار جہنم میں ہوگا اور پولیس والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا اپنی چھتری رکھ اور جہنم میں داخل ہو جا۔ ایک اور حدیث ہے 4124، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں رات کو اٹھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کی مثالی کلمات پڑھے اور اس کی مثال گواہی دی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو کلمات اذان دینے والے نے کہے وہی کلمات سننے والا پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے 4125، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ پر حق ہے کہ ان دونوں کی دعائیں قبول کرے، ان دونوں کے ہاتھ کو واپس نہ کرے یہاں تک کہ ان کو بخش دے۔ ایک اور حدیث ہے 4126، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ خوشخبری ہو تیرے لیے جنت ہے، ورنہ اللہ عز و جل فرماتے عرش اٹھانے والوں سے میرے بندے نے میری رضا کے لیے زیارت کی، میں اس کے لیے جنت کے سوا اور مہمان نوازی نہیں کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے 4127، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو آسمان سے آواز آتی ہے کھڑے ہونے سے پہلے تمہارے لیے بخشش ہے، تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4131، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو غلام تھے، ایک حبشی اور دوسرا نبطی تھا، دونوں گالیاں دے رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا اے حبشی اور دوسرا کہہ رہا تھا
नबती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना कहो तुम दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हो। एक और हदीस है 4133, हज़रत शोबा फरमाते हैं कि मैंने माविया बिन करा से कहा, क्या आपने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम की बहन का बेटा इसमें शामिल होता है? फरमाया, जी हाँ। एक और हदीस है 4134, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं लोगों के दुनियावी उमूर में किबले के अलावा कोई चीज़ नहीं पहचानता हूँ। एक और हदीस है 413 से, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत भूख में देखा। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उम्मे सलीम के पास आए, फरमाया, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि भूख की हालत में है, क्या आपके पास कोई शय है? हज़रत उम्मे सलीम ने कहा, मेरे पास नहीं है मगर एक मधु का आटा। हज़रत अबू तलहा ने फरमाया, इसको भून कर इसको पकाओ, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करते हैं, आप हमारे पास खाना खाएं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उम्मे सलीम ने आटा गूंदा और रोटियां पकाईं, इसके बाद वो गोल रोटियां लेकर आए। मुझे हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इस हालत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम भी थे। एक रावी हदीस हज़रत मुबारक फरमाते हैं, मेरा गुमान है कि 90 के करीब थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तलहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, अबू तलहा की दावत कबूल करो। मैं जल्दी से आया, मैंने हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी साथ आ रहे हैं। दूसरे रावी हज़रत बकर फरमाते हैं, मुझे गुद्दी पे थप्पड़ मारा। हज़रत साबित फरमाते, अबू तलहा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़्यादा जानते हैं जो मेरे घर में है। दोनों हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सिवाय गोल रोटियों के और कुछ नहीं है। मैंने आपको हालत भूख में देखा तो मैंने उम्मे सलीम को हुक्म दिया, इसने आपके लिए गोल रोटियां बनाई हैं, आप गोल रोटियां बर्तन में जो कुछ है इसके लिए दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या घी भी है? हज़रत अबू तलहा ने अर्ज़ की, कप्पी में कोई शय थी, इसको लाया गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको निचोड़ने लगे, यहाँ तक कि निकल गया जो शय इसमें थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबाबा उंगली रखी, फिर गोल रोटी से लगाया तो वह फूल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नाम से वो गोल रोटी फूल गई। आप मुसलसल ये करते रहे, रोटी फूल गई। हंडिया में आपने फरमाया, मेरे पास 10 सहाबा को बुलाओ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 सहाबियों को बुलाता रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक रोटी के दरमियान रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ। अल्लाह के नाम लेके रोटी के आसपास से खाते रहे यहाँ तक कि वो सैर हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास और 10 सहाबा को बुलाओ। मैंने 10 सहाबा को कराम को बुलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का नाम लेके खाओ। उन्होंने इसके इर्द गिर्द से खाए यहाँ तक कि वो सैर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल 10 को बुलाते रहे, वो आके खाते रहे। गोल रोटी के दरमियान में जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा था वो ऐसे ही था जिस तरह पहले था। एक और हदीस है 4137, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त गर्मी में नमाज़ पढ़ते थे। जब हम अपने चेहरे ज़मीन पे गर्मी की वजह से ना रख सकते थे, हम कपड़ा बिछा लेते, इस पे सिजदा करते थे। एक और हदीस है 4138, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ा करते थे तो हम गर्मी के खौफ से अपने कपड़े पे सिजदा कर लेते थे। एक और हदीस है 4139, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज व उम्रा का एहराम इकट्ठे तलबिया पढ़ा। मैंने इबाद इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जिक्र की। उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज का तलबिया पढ़ा था।
راوی فرماتے میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات ذکر کی، انہوں نے فرمایا تم ہمیں بچوں سے ہی شمار کرتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4140، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کا اکٹھا تلبیہ پڑھ۔ ایک اور حدیث ہے 4142، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی میں کچھ صحابہ کے پاس گیا، وہ میرے آگے تھے، میں نے اپنے پاؤں سے مارا، پھر میں نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بے شک شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے۔ اس دن ان کے پاس مشروب کی چھوارے اور کھجوروں کی شراب تھی۔ ایک اور حدیث ہے 4144، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، بس کہ رات الحمدللہ رب العالمین سے ہی شروع کرتے تھے اور مالک یوم الدین بھی پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4145، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں آسمان دنیا میں آیا، میں نے اس میں کچھ آدمی دیکھے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا خطبہ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کی امت ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 414 سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میری کفالت کون کرے گا؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شوہر عطا فرما۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھ سے عمر میں بڑا ہوں، بچوں کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بہرحال جہاں تک غیرت کا تعلق ہے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس کو لے جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی، اس طرف 2 چکیاں بھیجیں اور پانی کا ایک گھڑا مٹکا۔ ایک اور حدیث ہے 4147، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا، ان کا آزاد کرانا ان کے حق کے مہر ٹھہرایا۔ ایک اور حدیث ہے 4148، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا، ان کا آزاد کرانا ان کا حق مہر ٹھہرایا۔ ایک اور حدیث ہے 4149، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا، ان کا آزاد کرانا ان کا حق مہر ٹھہرایا۔ ایک اور حدیث ہے 4150، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تشت لایا گیا جس پہ خشک کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے پاکیزہ کلمے کی کیسی اچھی مثال بیان فرمائی کہ کلمہ توحید ایسے ہے جیسا کہ ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین میں قائم ہے اور اس کی ٹہنی آسمان میں، وہ اپنے رب کے حکم سے ایمان والوں کو برکت و ثواب کے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اس سے مراد کھجور ہے۔ مثال برے کلمے کی اس برے درخت کی ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹا ہوا اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، سے مراد حضل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو عالیہ کو بتایا تو حضرت ابو عالیہ نے فرمایا ہم اسی طرح سنا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4151، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اچھے اخلاق کی وجہ سے
آدمی روزہ اور نماز کے درجے کو پا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4152 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا حق مہر قرار دیا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔